جس پہ جادو ہو جائیں وہ علامات کیا ہوتی ہیں؟ مریض کا پہنا ہوا کپڑا کسی نیلے کپڑے میں لپیٹ لیں. صورت ہے ایک بس یہی آیت پڑھنی. 3 دن ہر صبح اٹھ کے یہ آیت پڑھ. کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کپڑے کی بو اسمیل تبدیل ہونا شروع ہو. اگر اس کی بو بڑھ جائے تو سمجھ لیں جادو ہے. اچھا، آپ نے جادو کی اور جنات کی بات کی ہے. اس دور میں ضرور دیکھتے ہیں حضور صاحب بندہ کہتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا، مجھ پہ جنات ہیں. جس پہ جادو ہو جائیں وہ علامات کیا ہوتی ہیں کہ اس سے بندہ پہچان جاتا ہے کہ اس پر جادو ہے، اور اس کا پھر علاج کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں روحانی علاج کرتے ہیں تو روحانی علاج کا طریقہ کار ہوتا کیا ہے؟ پہنا ہوا کپڑا اس کے کئی عمل ہیں. ایک عمل بتا جی. مریض کا پہنا ہوا کپڑا خاص طور پہ اندر کا بنیان، کوئی اندر کا لباس، اندر کا وہ پہنا ہوا کپڑا کسی نیلے کپڑے میں لپیٹ لیں. نیلا کپڑا کوڑا ہو، دھلا ہوا نہ ہو، بالکل نیا ہو. اس میں لپیٹ کے مریض کے سرہانے رکھ دیں. مریض کے سرہانے صبح اٹھ کے سورت اقرا بسم ربک الذی خلق، بس یہی آیت پڑھنی ہے. صحیح. صرف 40 بار، اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ اس کے پڑھ کے رکھ دیں. پھر وہ اس مریض کے سرہانے پڑا رہے. 3 دن ہر صبح اٹھ کے یہ آیت پڑھنی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اصل میں اقرا کے اندر اللہ نے سارے علوم کائنات کے اس لفظ اقرا میں اتارے ہیں. سارے علوم، وہ غیبی علوم ہے، وہ کائنات کا علوم ہے، سمندر، اوپر نیچے دائیں. کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کپڑے کی بو اسمیل تبدیل ہونا شروع ہوگی. اب میں اس کی ایک ترتیب بتاتا ہوں. اگر تو اس کی بو ختم ہو جائے، جو مخصوص پہنے ہوئے کپڑے کی بو ہے، مخصوص غور سے سنیے گا، اگر تو اس کی ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے، یا پرانی بیماری ہے، یا صرف بیماری ہے. صحیح. اور اگر اس کی بو بڑھ جائے تو سمجھ لیں جادو ہے. اور اگر اس کی بو کی جگہ کچھ خوشبو سا احساس ہو تو جنات کا احساس ہے. یہ تشخیص بتا رہا ہوں اس جسم کی جس جسم کے بارے میں یقین بے یقینی ہے کہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، پتہ نہیں کیا ہے. بالکل صحیح. اب جب تشخیص ہو گئی پھر اس کی بیماری، اس کا علاج آسان ہے. یہ میں نے تشخیص بتائی. اچھا، یہ جنات آپ کے کپڑے پہن لیتے ہیں؟ یعنی کہ ہمارے کپڑے پہن سکتے ہیں جنات؟ جنات ہمارے کپڑے کیسے پہن لیں گے کہ ان کا تو وجود نہیں. ہاں، جنات کو اللہ نے یہ اختیار دی ہے کہ وہ انسانوں کا وجود پا سکتے ہیں. جب وہ انسانی وجود پائیں گے تو پھر ہمارے کپڑے پہن سکیں گے. اللہ نے تو انہیں اختیار دیا ہے کہ ہر وجود اختیار کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں اشتہاروں میں بھی سوشل میڈیا پہ کہ روحانی علاج کے حوالے سے روحانی آپریشن ہو، 3 دن کا روحانی آپریشن، 1 دن کا، اور دیکھتے ہیں بائی پاس کروا لیں روحانی بائی پاس کے نام سے بھی. یہ طریقہ علاج کیا ہے؟ یہ کیسا بائی پاس ہے کہ یہ کس کا، کیا اس کی حقیقت ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں روحانی علاج ہو، یہ روحانی وظیفہ ہو، سب اللہ کے نام کی طاقت ہے. بے شک. اور اللہ کے نام کی قوت ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں صاحب ایک فلاں شعبے سے ریٹائر ہیں، وہ دم کرتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جی. قدرت کا نظام، میں کسی طرح ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں اس سے کہنے لگے کہ میں روحانی آپریشن کرتا ہوں. جی. تو میں نے کہا کس چیز سے کرتے ہیں؟ کہا صرف آیت کریمہ سے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میں نے تیرا نام پڑھ لیا ہے، اب اس کے دل میں بیماری ہے، اس کے گردے میں بیماری ہے، اس کی کہیں بیماری ہے، تیری آیت اور تیرا نام ہی جا کے اس کو آپریشن کرتے ہیں. اور آپریشن سے مراد صحت یابی کا حصول ہے. آپریشن سے مراد صحت یابی کا حصول ہے. صحیح. اس کی کوشش ہے اور اللہ کے نام کی طاقت سے اللہ اس کو صحت دے دیتے ہیں. یعنی کہ اس حوالے سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کے نام کی طاقت ہے، کوئی کالی دنیا نہیں ہے، تو اللہ کے نام کی تاثیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کہ سفر کے مہینے میں ہمارا ہے کہ یہ ہے مزاج کے سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور سفر نہیں کرنا چاہیے. لوگ بہت ساری باتیں اس حوالے سے، آپ کا اس میں کیا موقف ہے کہ سفر کے اندر جو ہے کس طرح معاملات کرنے کی کتنی صداقت ہے ان چیزوں میں، اور آپ اس حوالے سے رہنمائی؟ جتنی بھی روایات ملتی ہیں وہ ساری روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہم نے بہت ہی زیادہ اس کو خوفناک بنا لیا ہے. جی. سفر کے مہینے کو بہت زیادہ خوفناک بنا لیا ہے. صحیح. جبکہ بہت زیادہ روایات اس بات کی، اچھا مستند کتابوں میں، ہر مذہب اور مسلک کی کتابوں میں صحیح موجود ہے کہ ہم نے اس کو بہت خوفناک بنا لیا ہے. کہ سفر کے مہینے میں جتنا ہم نے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں اتنی نہیں ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا. جی.
اصل میں سفر سفرا سے ہے، اس کے معنی ہے پلاہٹ کے. پلاٹ. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندوں کو پیلا یرکان ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو سفرا کی بیماری ہے. اس کے معنی پلاہٹ کے ہیں. جی. پلاہٹ دراصل ایک پھول ہوتے تھے عرب میں جن کا رنگ پیلا ہوتا تھا. جی. ایک لمبی داستان ہے، وقت نہیں اس وقت، ایک سوال کا مختصر جواب. جی. ایک میں سفر کے مہینے میں ایک عمل بتاتا ہوں. جی. جی. اگر کوئی شخص سفر کے طاق دنوں میں، مثلا پہلے سفر 3، 7، 5، 9، 11 جی. جی. طاق ٹھیک. طاق دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک بار جی. سورۃ والضحیٰ پڑھے، اور جب پہنچے ووجدک ضالًا فہدیٰ. جی. سورۃ والضحیٰ کے دو عمل ہیں، ایک ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لیکن یہاں پڑھنا ہے ووجدک ضالًا فہدیٰ. جب فہدیٰ پہ پہنچے جی. تو اپنی مشکل کا تصور کرے، اپنی پریشانی، حفاظت، برکت کا، اور اس کو صرف 11 بار دہرائے. صحیح. ووجدک ضالًا فہدیٰ، بس اس کے بعد سورت پڑھ لے. ان طاق دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت کا نظام ہوتا ہے. اچھا قبلہ، ابھی نا ایک واقعہ پاکستان میں ہوا کہ کچھ لوگ سیر کرنے کے لیے گئے، وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک تو سیر و تفریح کے لیے لوگ جو جاتے ہیں، ناگہانی موت آفت سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کر دیجیے. اور ساتھ یہ ہے کہ جس طرح صدقے کے حوالے سے ہمارا ایک کنسیپٹ ہے اور حقیقت بھی ہے کہ صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو جائے پھر ہم صدقہ دیتے ہیں. آپ اس وجہ سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ صدقہ دینے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں کہ صدقے میں کس طرح صدقہ دینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں یابی صدقہ، کوئی کہتے ہیں آسمانی. اس حوالے سے ذرا تفصیلی رہنمائی فرمائیں. 3 چیزیں عرض کروں گا. جی. 1 احتیاط، 2 تدابیر. جی. حادثات کی بنیادی وجہ اس وقت موبائل بن رہا ہے، سیلفیاں، صحیح. ویڈیو، کہ ہم ایک ایسی خطرناک جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ اپنی تصویریں بناتے ہیں جہاں نقصانات کے امکانات ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، پہاڑوں میں جتنے بھی دریا ہیں، جی. پہاڑوں میں ہمارے، جی. جی. ان دریاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اچھا. جو میں نے اکثر سنا. اچھا، وہ پانی کی ایک طاقت ہے، ایک نظام ہے اللہ کا. ایک تو احتیاط کی جائے. صحیح. دوسرا ہوتا یہ ہے کہ سڑکوں پہ ڈرائیو کرنے والے پہاڑوں پہ ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کی ایک مخصوص ڈرائیونگ ہے. جی. پھر وہاں بھی وہی تیز رفتاری ہوتی ہے جو یہاں ہے. پھر گھر سے نکلتے ہوئے جو بندہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھے گا، جی. اللہ اس کی غیب سے حفاظت کرتے ہیں. 6 بسم اللہ 5 صورتیں. صحیح. بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ اذا جاء نصر اللہ، تبت یدا چھوڑ دیں، بسم اللہ قل واللہ، بسم اللہ فلق، بسم اللہ ناس. جی. یہ 5 صورتیں ہوگی، آخر میں بسم اللہ. اور یہ ایک کر لے اور صدقہ دے جائے. صدقہ ایسے وجود کو جو سوال نہ